کیا ہوا ہے، ایویں دوسروں کو گستاخ کہہ دینا، دوسروں کو گستاخ بنا دینا۔ یاد رکھیے اگر کوئی گستاخی کرے تو شریعت نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، کوئی اصول ہیں، کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تحقیق کی جائے کہ واقعتاً اس بندے نے گستاخی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے گستاخی کی ہے اس سے پوچھا جائے کیا تجھے پتا تھا یہ گستاخی ہے؟ کیوں جی؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے گستاخی ہے تو کیسے گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے؟ اس سے پوچھا جائے بھئی تجھے پتہ ہے یہ گستاخی ہے؟ اگر تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو پھر تو وہ گستاخ نہیں بنا۔ اگر وہ کہے ہاں مجھے پتہ ہے گستاخی ہے، میں نے ارادہ تن یہ گستاخی کی ہے، تو پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تو توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ جو تو نے عمل کیا ہے، جان بوجھ کے حضور کی گستاخی کی ہے، تو اس سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر تو وہ کہے جی میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کہے ہاں میں جانتا ہوں گستاخی ہے، توبہ بھی نہیں کرتا اور میں اس کو کرتا رہوں گا، تو پھر اس کی سزا موت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، ظاہری حیات طیبہ میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی ان کو موقع دیے گئے، لیکن وہ باز نہ آئے، گستاخی کرتے رہے اور لوگوں کو گستاخی پر آمادہ کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ پھر حضور نے صحابہ کو روانہ کیا کہ ان کو مار کر کے آؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شک میں ہو جیسے سیالکوٹ کے اندر ہوا، شک میں ہو کہ اس نے گستاخی کی ہے پکڑ کے اس کو مار دو اور جلا دو۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پتہ ہی نہیں ہے، اپنی ذاتی دشمنیاں نکال کر کے اس کو ناموس رسالت کا مسئلہ بنا کر کے جان چھڑوانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور لبرل لوگ اسلام کے خلاف ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھونکنا شروع ہو گئے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت کہتا ہے پہلے چیک کرو کہ اسے پتہ ہے بھی کہ نہیں اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی، پھر یہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ ڈٹا ہوا ہے پھر اس کی سزا موت ہے۔ ایسے نہیں جس کو دل کیا گستاخ رسول بنا کر کے مار دیا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔